السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور ناظرات، جیسا کہ ہم لوگ آج کل رمضان کی آمد ہے اور ہم لوگ ماہ رمضان کے مہینے کی جو ہے وہ آمد کے منتظر ہیں، اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان ہمارے لیے خوشیوں کا مہینہ ثابت ہو۔ وہ خوشیاں جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے دی ہیں، اس سے مراد یہ کہ جو ہے اگر ہم برے انسان ہیں تو خدا تعالیٰ ہمیں اچھے انسان بننے کی خوشی دے، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکیں۔ ایک اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا تابعدار ہو، قرآن و اہل البیت علیہ السلام کی جو ہے وہ تعلیمات پر عمل پیرا ہو، اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ اچھے سے اچھا اس سے برتاؤ متفق ہو۔ تو ہم لوگ آج کل جیسا کہ آمد رمضان ہے، تو ماہ رمضان ہے، تو ہم لوگ ماہ رمضان کی مہینے کو جو ہے وہ بہت خوشی کے ساتھ اس کو بہت معتبرانہ طریقے کے ساتھ اس کو خوش آمدید کہیں۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے اس موضوع پر یہ بات کہی تھی کہ جو ہے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو اس طرح کا بنانا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم لوگ جو ہے برے انسان اس ماہ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو 10% جو ہے وہ صحیح کیا ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ آگے ہم لوگوں کو جو ہے وہ اگلے رمضان میں ہم نے اگر اپنے آپ کو 10% پچھلے رمضان میں صحیح کیا تھا، تو اگلے رمضان میں ہمیں 10% اور اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے، تاکہ جو ہے وہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اچھے ثابت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی برکت مہینے سے ہم لوگ اس چیز کو متفق کریں کہ ہم لوگوں نے ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر رہ کر کرنی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ ہم لوگوں کو اچھے طریقے سے سر انجام دینی ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ ماہ رمضان کے مہینے کی خصوصیات اور امتیازات بیان کر رہے ہیں، تو ہم جو ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور قرآن مجید میں جو چیزیں ہم لوگوں کو بتائی گئی ہیں، وہ جو ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے ہم لوگ اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو جیسا کہ اس مہینے میں جو ہے وہ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید سبھی اسی مہینے میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، تو استقبال ماہ رمضان کا جو خصوصیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے آخری جمعے میں، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس پہ جو خصوصیات ہیں وہ بیان کی ہے۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، خدا کی برکت، بخشش اور رحمت کا مہینہ تمہاری جانب آ رہا ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں سے بہتر ہے، اس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر ہے، ان دنوں کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، اس ماہ کے لحظے اور گھڑیاں دوسرے مہینوں کے لحظے اور گھڑیوں سے مختلف ہیں۔ تو جو ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو ہے وہ یہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو بالکل ہی مختلف ہٹ کر ہم پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس ماہ رمضان میں ہم پر اتنی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اگر سوچنے بیٹھیں تو لا تعداد ہوتی چلی جاتی، ہماری گنتی میں نہیں آتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس مہینے میں جو ہے جتنی رحمتیں سمیٹ سکیں، جتنی چیزیں ہم لوگ اچھی سے اچھے کر سکیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس پر جو ہے وہ غور و فکر کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس چیز کا خیال رکھیں۔ تو جیسا کہ روزے کے جو ہے وہ
گزشتہ میں نے اپنے پروگرام میں جو ہے وہ اقسام بتائی تھی، اور آگے جو ہے وہ ہم لوگ ایک ایسے روزے کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ خاموشی کا روزہ۔ بعض لوگ اکثر سننے میں آتا ہے کہ کچھ افراد کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے خاموشی کا روزہ رکھ لیا ہے، لیکن وہ خاموشی کا روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جیسے کہ حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے کہ خاموشی کا روزہ حرام ہے۔ البتہ اسلام میں کامل روزے کے آداب میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں جو ہے وہ خاموش رہے، وہ اس کی عبادت ہے، اور اپنے آپ کو مکروہات سے بچائے رکھے، اپنی زبان کو مکروہات سے، جھوٹ سے، ان تمام تر چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ مکروہات میں شامل ہوتی ہیں، جیسے جھوٹ ہو گئی، غیبت ہو گئی، اور مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ اکثر ایک دوسرے کی غیبت بہت زیادہ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ بول جاتے ہیں، اور جو ہے وہ سچائی سے کام نہیں لیتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو جو ہے وہ تمام تر چیزوں سے ماہ رمضان میں اس سے پرہیز کریں، اور اس کو اپنی عادت بنا لیں کہ جو ہے وہ آگے بھی ہم تمام مہینوں میں ان تمام تر چیزوں کو ایڈاپٹ کریں گے۔ ماہ رمضان اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں یہ ماہ رکھا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کو غلاظتوں سے پاک کر دیں، کیونکہ جیسا کہ ہم لوگ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم پورا ماہ رمضان گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور جب عید کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، تمام تر خرافات، تمام تر وہ برائیاں جو ہم پہلے کرتے تھے بالکل ویسے ہی روٹین وائز ہم دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے 30 دن کے روزے رکھے ہیں، ہم نے وہ تمام تر چیزیں اپنی زندگی میں سے ترک کر دی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں سے ترک کرنے کو کہا ہے، لیکن ہم وہ چیزیں ترک نہیں کر پاتے دوسرے مہینوں میں جو ہم رمضان میں ترک کر دیتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کے بعد جو عید ہوتی ہے، وہ عید جب آپ کو ملے گی جب جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو درست کریں گے، اپنے آپ کو اچھا بنائیں گے، اپنے آپ کو ویسا بنائیں گے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور قرآن و اہل البیت علیہ السلام نے آپ کو تعلیمات دی ہیں۔ ادروائز آپ نہ ہی رمضان کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہی عید منانے کا۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ سن کر کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو ہے وہ اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ چیز ترک نہیں کر سکتے تو آپ ماہ رمضان کے روزے ہی نہ رکھیں۔ نہیں، وہ آپ پر فرض کیے گئے ہیں، وہ آپ پر واجب ہیں، وہ آپ نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی، چاہے آپ کی کیسی بھی حالت ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنا جو ہے وہ کسی انسان پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر سفر میں ہو اور بہت ضروری سفر ہے تو اپنا روزہ بعد میں رکھ سکتے ہو، اگر بیمار ہو تو کفارہ ادا کر سکتے ہو، اگر بیماری صرف اسی مہینے میں آئی ہے تو وہ روزہ آپ کو واجباً بعد میں رکھنا ہے۔ اس کا یہ نہیں کہ آپ نے کفارہ دیا اور فارغ ہو گئے، نہیں۔ اگر ماہ رمضان میں خدا نخواستہ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس کی بنا پر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ روزہ آپ کو بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ اور اگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت لمبا دن ہے، گرمی ہے اور ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، حالانکہ تندرست ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عطا کیا ہوتا ہے، تندرستی، صحت، سب کچھ، لیکن پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتے اسی بنا پر کہ وہ کھانا کھائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نہیں، ہمیں روزہ رکھنا ہے، اس بات پر ہمیں ترک نہیں کرنا۔ اگر آپ اس
بات پر اپنے روزہ کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتے، دل لمبا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ گناہ دے گا۔ جیسے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خدا رحمان کے لیے روزے کی نظر کی ہے، یعنی خاموش رہنے کی بنا پر۔ لیکن جیسا کہ ہم لوگ اگر دیکھیں تو خاموشی کا روزہ جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن ایک روزے دار کی جو خاموشی ہے وہ عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہے، کہ اگر وہ روزے میں خاموش ہے تو وہ اس کا جسم تسبیح کر رہا ہوتا ہے، خداوند تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، مکروہات سے اپنی زبان کو بند کر لیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس مکروہات سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب آپ اپنی زبان کو مکروہات سے روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت ثواب دیتا ہے۔ ایک انسان اگر روزے میں سوتا ہے تو وہ اس کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اگر جو ہے وہ ایک انسان اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ کسی غلط چیز سے ہٹا لیتا ہے تو وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عبادت میں کاؤنٹ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی نصیحت کرتا ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی آپ لوگ اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، بدستور اپنے پورے جسم کو ان تمام تر چیزوں سے دور رکھے جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں، اور ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ اپنے ذہن سے، اپنے دل و دماغ سے جو ہے وہ ترک کر دے جو اللہ تعالیٰ نے مکروہات میں شامل کی ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں یا بعد میں ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ غلط تھے الفاظ اور ہمیں نہیں بولنے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ روزے کی جزا جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ روزہ ایک اجر و ثواب کا جو پیکر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ روزے کو اس طرح لے کہ اس کا ثواب ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ حقوق العباد جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن ہم سے پہلے کسی اور کو خوشی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اور ہمیں اجر و ثواب دیتا ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے جو ہے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ روزے کو اس طرح اپنی عبادات میں جو ہے وہ شامل کریں کہ جو ہے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ثواب عطا کرے۔ روزہ واجب ہونے کے اسباب کیا کیا تھے جو جس وجہ سے ہمارے اوپر یہ روزہ جو ہے وہ واجب کیا گیا ہے؟ امیر و غریب برابر ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں جب بھی ہم جا کر مساجد میں دیکھتے ہیں ماہ رمضان کے علاوہ بھی اور ماہ رمضان میں بھی کہ ایک ہی صف پر سب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، چاہے غریب ہو، چاہے امیر، چاہے جیسا بھی انسان ہو، چاہے متوسط ہو، چاہے جو بھی ہو، لیکن وہ ایک ہی صف پہ نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی صف پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور جو ہے وہ ایک ہی دسترخوان پر جو ہے وہ بیٹھ کر بات چیت ہوتی ہے، اور تمام تر لوگ جو ہے امیر و غریب بالکل برابر ہو کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے، لیکن جو امیر ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اگر زیادہ دولت عطا کی ہے تو اس کا مطلب کہ اس میں کسی غریب کا حق ہے۔
امیر بھوک و پیاس کا مزہ چکھ کر غریبوں پر رحم کرتے ہیں، دنیا کی بھوک و پیاس کے ذریعے آخرت کی بھوک و پیاس کو سمجھتے ہیں۔ روزہ دار میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، روزہ دار کو علم ہو کہ اس کا اجر خدا کے پاس ہے۔ روزہ دار خواہشات نفسانی کو شکست دے دیتا ہے، روزہ خون کی نالیوں کو صاف کرتا ہے، روزہ گوشت میں اضافہ کرتا ہے، روزہ جہنم کی گرمی سے دور کرتا ہے، روزہ لوگوں کی آزمائش اخلاق کے لیے ہے، روزہ ہاتھ پاؤں کو سکون سطح پر لاتا ہے، روزہ دلوں کو متواضع بناتا ہے، روزہ نفس کو رام کرتا ہے، روزہ جہنم کے خلاف ڈھال ہے۔ تو ناظرین و ناظرات، جیسا کہ ہم لوگ ایک روزے کی خصوصیات اور امتیازات کو بیان کر رہے ہیں، تو روزہ واجب کس لیے کیا گیا ہے؟ تو روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک بہت فائدہ مند چیز ہے۔ ہم صرف یہ نہ سمجھے کہ ہمیں پورا دن بھوک و پیاس سے گزرنا پڑے گا، ہمیں جو ہے وہ اپنی وہ چیزیں جو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لی ہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہے، اب وہ نہیں کر پائیں گے اور جو ہے ہمیں بالکل بند کر رہنا پڑے گا۔ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ماہ رمضان سے پہلے ہی اس طرح کا بنا لیں کہ ماہ رمضان جب آئے تو ہم لوگوں کو وہ بوجھ، وہ قلت نہ محسوس ہو جو ہمیں ماہ رمضان کے آنے سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ اکثر اوقات سننے میں ایسا آتا ہے کہ جو ہے ماہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں ہر چیز کو ترک کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کا پلان آؤٹ کرنا چاہیے ماہ رمضان سے پہلے کہ جب ماہ رمضان آئے تو ہمیں وہ بوجھ محسوس نہ ہو کہ ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کا پہلے سے ہی بنانا ہے، اپنے آپ کو مکروہات سے دور کرنا ہے، اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانا ہے، قرآن کا عادی بنانا ہے، تاکہ جو ہے وہ ہم لوگ پہلے سے عادی بن چکے ہوں اور ماہ رمضان جب آئے تو ہم لوگوں کو اس کی 80 سے 90% جو ہے وہ اس کی تیاری پہلے سے ہی کر کے رکھیں، تاکہ جب ماہ رمضان آئے تو ہم ہر چیز کے یوز ٹو ہو چکے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز میں زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزے کو قرار دیا گیا ہے۔ روزے میں تندرستی جو ہے وہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ 2 تندرستیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں نوم الصیام عبادہ والصامت التسبیح والدعاء مستحبات، اور جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ہمارا روزہ جو ہے وہ ہماری عبادت ہے، اور جو ہے وہ ہمارا جسم جو ہے وہ تسبیح کرتا ہے اور دعاؤں کی مستجابات ہوتی ہے۔ روزہ دار کی اہمیت کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے کہ روزہ دار کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی نیند عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین اور ناظرات، ہم لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ماہ رمضان کے لیے پہلے سے ہی جو ہے وہ اس کو اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ جو ہے ہم لوگ ماہ رمضان کو بوجھ نہ سمجھے، ماہ رمضان کے بارے میں ریسرچ کریں، روزے کے بارے میں ریسرچ کریں، تاکہ جو ہے ہم اس کی جو ہے وہ تمام تر خصوصیات کو اور مفادات کو دیکھ سکیں کہ جو ہے اس کے کیا مفادات ہیں، اس کی کیا جو ہے وہ تمام تر فائدے ہیں جو ہم لوگوں کو ملنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم لوگوں کی جو ہے وہ فائدہ چاہتا ہے، ہم لوگوں کو کبھی زحمت میں نہیں ڈالتا، مشکل میں نہیں ڈالتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اور صبر کرنے والوں سے جو ہے وہ صبر کا
جو ہے وہ امتحان لیتا ہے تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ صابر ہو سکیں۔ روزہ بھی ایک صبر کا نام ہے کہ اگر ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کو اچھے دل سے خوش آمدید کہیں تاکہ ہم صحیح طریقے کے ساتھ معتبرانہ طریقے کے ساتھ ماہ رمضان کو گزار سکیں۔ روزے داروں کے لیے جو ہے وہ جنت کا ایک خاص دروازہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک دروازہ ہے جو کہ ریان کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو جو ہے ہم لوگ روزے کو بوجھ نہ لیں، ہم لوگ روزے کو جو ہے وہ اپنے اوپر برڈن نہ بنائیں، روزے کو ایک معمول زندگی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے زندگی کا ایک معمول بنا لیں۔ اپنی زندگی کو ماہ رمضان میں جیسے آپ اپنی زندگی میں ہر چیز کو روک دیتے ہیں، کھانا پینا مکروہات اور تمام تر چیزیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ماہ رمضان کے علاوہ بھی ان تمام تر چیزوں سے گریز کریں۔ ملائکہ کا درود بھیجنا، جو روزہ دار ہوتا ہے ملائکہ اس پہ درود بھیجتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں تاکہ، اور جو ہے جب آپ لوگوں پر روزہ داروں پر ملائکہ درود بھیجتے ہیں تو اس کا جسم جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے لیے تسبیح کرتا ہے۔ تو روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، جو کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری رب سے ملاقات کے وقت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ روزے کو ماہ رمضان کو اچھے طریقے سے خوش آمدید کریں اور جو ہے وہ اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ بریک کے بعد جو ہے وہ اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔